عزرا کی کتاب پہلا باب۔ خورش بادشاہ یہودیوں کی واپسی کا فرمان جاری کرتا ہے۔ اور شاہ فارس خورش کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورش کا دل ابھارا۔ سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلیم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلیم کو جو یہودا میں ہے جائے، اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلیم میں ہے بنائے۔ خدا وہی ہے۔ اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو، تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مویشی سے اس کی مدد کریں، اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلیم میں ہے رضا کے ہدیے دیں۔ تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلیم میں ہے بنائیں۔ اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے، علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں، چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور مویشی اور قیمتی اشیاء سے ان کی مدد کی۔ اور خورش بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا جن کو نبوکت نظر یروشلیم سے لے آیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا۔ انہی کو شاہ فارس خورش نے خزانچی متردات کے ہاتھ سے نکلوایا، اور ان کو گن کر یہودا کے امیر شیس بزر کو دیا۔ اور ان کی گنتی یہ ہے: سونے کی 30 تھالیاں اور چاندی کی 1000 تھالیاں اور 29 چھریاں اور سونے کے 30 پیالے اور چاندی کے دوسری قسم کے 410 پیالے اور قسم کے برتن 1000۔ سونے اور چاندی کے کل ظروف 5400 تھے۔ شیس بزر ان سبوں کو جب اسیری کے لوگ بابل سے یروشلیم کو پہنچائے گئے لے آیا۔ دوسرا باب۔ اسیری سے واپس آنے والوں کی فہرست۔ ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکت نصر بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلیم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو واپس آئے یہ ہیں: وہ زربابل، یشوا، نہمیہ، سرایا، رعلایا، مردکی، بلشان، مسفار، بگوی، رہوم اور بہنا کے ساتھ آئے۔ اسرائیلی قوم کے مردوں کا یہ شمار ہے: بنی پرعوس 2172، بنی صفتیہ 372، بنی ارخ 775، بنی پخت مواب جو یشوا اور یواب کی اولاد میں سے تھے 2812، بنی ایلام 1254، بنی زتو 945، بنی زکی 760، بنی بانی 642، بنی ببئی 623، بنی اسجاد 1222، بنی ادو نقام 666، بنی بگوی 2056، بنی ادین 454، بنی عتیر حزقیہ کے گھرانے کے 98، بنی بزی 323، بنی یورا 112، بنی ہاشوم 223، بنی جبار 95، بنی بیت لحم 123، اہل نتوفا 56، اہل انتوت 128، بنی اسماوت 42، کریت اریم اور کفرا اور بیروت کے لوگ 743، راما اور جبا کے لوگ 621، اہل مکماس 122،
بیتیل اور आई के लोग 223, बनी नबू 52, बनी मजबीस 156, दूसरे इलाम की औलाद 1254, बनी हारिम 320, लूद और हदीद और ऊनों की औलाद 725, यरहू के लोग 345, सनाआह के लोग 3630, फिर काहिनों यानी यशवा के खानदान में से यदाया की औलाद 973, बनी अमीर 1052, बनी फशूर 1247, बनी हारम 1017, और लावियों यानी हुदाविया की नस्ल में से यशवा और कदमीएल की औलाद 74, गाने वालों में से बनी आसिफ 128, दरबानों की नस्ल में से बनी सलूम, बनी अतीर, बनी तलमून, बनी अकूब, बनी हतीता, बनी सूबी, सब मिलकर 139, और नतनीम में से बनी जीहा, बनी हसूफा, बनी तबूत, बनी करूस, बनी स्याहा, बनी फदून, बनी लिबाना, बनी हजाबा, बनी अकूब, बनी हिजाब, बनी शलमई, बनी हनान, बनी जदेल, बनी हजर, बनी रआया, बनी रसीन, बनी नकूदा, बनी जसाम, बनी उज़ा, बनी फासीख, बनी बसी, बनी असना, बनी माउनीम, बनी नफीसीम, बनी बकबूक, बनी हकूफा, बनी हरहूर, बनी बजलूत, बनी महीदा, बनी हर्षा, बनी बरकूस, बनी सिसरा, बनी तामी, बनी निजिया, बनी खतीफा, सुलेमान के खादमों की औलाद, बनी सूती, बनी हसूफरत, बनी फरूदा, बनी याला, बनी दरकून, बनी जदेल, बनी सिफ्तिया, बनी खतील, बनी फोकरत ज़िबाइम, बनी अमी, सब नतनीम और सुलेमान के खादमों की औलाद 392, और जो लोग तलमला और तलहरसा और करूब और अदान और अमीर से गए थे सो ये हैं, पर ये लोग अपने अपने आबाई खानदान और नस्ल का पता नहीं दे सके कि इस्राएल के हैं या नहीं, यानी बनी दिलाया, बनी तूबिया, बनी नकूदा 652, और काहिनों की औलाद में से बनी हबाया, बनी हकूस, बनी बर्जिली, जिसने जिलादी बर्जिली की बेटियों में से एक को ब्याह लिया और उनके नाम से कहलाया। उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान जो नसब नामों के मुताबिक गिने गए थे ढूंढी पर ना पाई, इसलिए वो नापाक समझे गए और कहानत से खारिज हुए। और हाकिम ने उनसे कहा कि जब तक कोई काहिन उरीम व तमीम लिए हुए ना उठे तब तक वो पाक तरीन चीजों में से ना खाएं। सारी जमात मिलकर 42,360 की थी। इनके अलावा उनके गुलामों और लौंडियों का शुमार 7,337 था, और उनके साथ 200 गाने वाले और गाने वालियां थीं। उनके घोड़े 736, उनके खच्चर 245, उनके ऊंट 435 और उनके गधे 6,720 थे। और आबाई खानदानों के बाद सरदारों ने जब वो खुदावंद के घर में जो यरूशलेम में है आए तो खुशी से खुदा के मस्कन के लिए हदिये दिए ताकि वो फिर अपनी जगह पर तामीर किया जाए। उन्होंने अपने मकदूर के मुआफिक काम के खजाने में सोने के 61,000 दिरहम और चांदी के 5,000 मन्ना और काहिनों के 100 पैराहन दिए। सो काहिन और लावी और बास लोग और गाने वाले और दरबान और नतनीम अपने अपने शहर में और सब इस्राएली अपने अपने शहर में बस गए। तीसरा बाब, परस्तिश और इबादत का आगाज नौ। जब 7वां महीना आया और बनी इस्राएल अपने अपने शहर में बस गए,
تو لوگ یک تن ہو کر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ تب یشوا بن یوصدق اور اس کے بھائی جو کاہن تھے، اور زربابل بن سالتیل اور اس کے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کا مذبح بنایا تاکہ اس پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، جیسا مرد خدا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے مذبح کو اس کی جگہ پر رکھا، کیونکہ ان اطراف کی قوموں کے سبب سے ان کو خوف رہا، اور وہ اس پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں، یعنی صبح و شام کی سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے۔ اور انہوں نے نوشتے کے مطابق خیموں کی عید منائی، اور روز کی سوختنی قربانیاں گن گن کر، جیسا جس دن کا فرض تھا، دستور کے موافق چڑھائیں۔ اس کے بعد دائمی سوختنی قربانی اور نئے چاند کی اور خداوند کی ان سب مقررہ عیدوں کی جو مقدس ٹھہرائی گئی تھیں، اور ہر شخص کی طرف سے ایسی قربانیاں چڑھائیں جو رضا کی قربانی خوشی سے خداوند کے لیے گزرانتا تھا۔ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے وہ خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے، پر خداوند کی ہیکل کی بنیاد ہنوز ڈالی نہ گئی تھی۔ ہیکل کی تعمیر نو کا آغاز۔ اور انہوں نے بیماروں اور بڑھئیوں کو نقدی دی، اور سیدانیوں اور سوریوں کو کھانا پینا اور تیل دیا، تاکہ وہ دیودار کے لٹھے لبنان سے یافا کو سمندر کی راہ سے لائیں، جیسا ان کو شاہ فارس کورس سے پروانہ ملا تھا۔ پھر ان کے خدا کے گھر میں جو یروشلم میں ہے آ پہنچنے کے بعد دوسرے برس کے دوسرے مہینے میں زربابل بن سیالتیل اور یشوا بن یہوصدق نے اور ان کے باقی بھائی کاہنوں اور لاویوں اور سبوں نے جو اسیری سے لوٹ کر یروشلم کو آئے تھے کام شروع کیا، اور لاویوں کو جو 20 برس کے اور اس سے اوپر تھے مقرر کیا کہ خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی کریں۔ تب یشوا اور اس کے بیٹے اور بھائی اور قدمیل اور اس کے بیٹے جو یہودا کی نسل سے تھے مل کر اٹھے کہ خدا کے گھر میں کاریگروں کی نگرانی کریں، اور بنی حنداد بھی اور ان کے بیٹے اور بھائی جو لاوی تھے ان کے ساتھ تھے۔ سو جب معمار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے تو انہوں نے کاہنوں کو اپنے اپنے پیراہن پہنے اور نرسنگے لیے ہوئے اور آصف کی نسل کے لاویوں کو جھانج لیے ہوئے کھڑا کیا کہ شاہ اسرائیل داؤد کی ترتیب کے مطابق خداوند کی حمد کرے۔ سو وہ باہم نوبت با نوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا، اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی۔ لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا، اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے، اور وہ تیرے خوشی کے مارے زور زور سے للکارے۔ سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے، کیونکہ لوگ بلند آواز سے نعرے مار رہے تھے اور آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ چوتھا باب، ہیکل کی تعمیر نو کی مخالفت۔ جب یہودا اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ہیکل کو بنا رہے ہیں، تو وہ زربابل اور آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو، کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو، اور ہم شاہ اسور اسرحدون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ لیکن زربابل اور یشوا اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ، بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے، جیسا شاہ فارس
خورس نے ہم کو حکم کیا ہے۔ تب ملک کے لوگ یہودا کے لوگوں کی مخالفت کرنے اور بناتے وقت ان کو تکلیف دینے لگے، اور شاہ فارس خورس کے جیتے جی بلکہ شاہ فارس دارا کی سلطنت تک ان کے مقصود کو باطل رکھنے کے لیے ان کے خلاف مشیروں کو اجرت دیتے رہے۔ یروشلیم کی تعمیر نو کی مخالفت۔ اور اکسفیرس کے عہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودا اور یروشلیم کے باشندوں کی شکایت لکھ بھیجی۔ پھر ارتخششتہ کے دنوں میں بشلام اور مترداد اور تائبین اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہ فارس ارتخششتہ کو لکھا۔ ان کا خط ارامی حروف اور ارامی زبان میں لکھا تھا۔ رہوم دیوان اور شمسی منشی نے ارتخششتہ بادشاہ کو یروشلیم کے خلاف یوں خط لکھا۔ سو رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں نے جو دینا اور افارستکا اور ترفیلا اور فارس اور عرق اور بابل اور سوسن اور دہ اور ایلام کے تھے، اور باقی ان قوموں نے جن کو اس بزرگ و شریف اسنفر نے پار لا کر شہر سامریہ اور دریا کے اس پار کے باقی علاقے میں بسایا تھا، وغیرہ وغیرہ، اس کو لکھا۔ اس خط کی نقل جو انہوں نے ارتخشستہ بادشاہ کے پاس بھیجا یہ ہے: آپ کے غلام یعنی وہ لوگ جو دریا پار رہتے ہیں وغیرہ، بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلیم میں آئے ہیں وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں، چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں۔ سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خیرات چنگی یا محصول نہیں دیں گے، اور آخر بادشاہوں کو نقصان ہوگا۔ سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانے کا نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو، اس لیے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے تاکہ حضور کے باپ دادا کے دفتر کی کتاب میں تفتیش کی جائے تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ یہ شہر فتنہ انگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور قدیم زمانے سے اس میں فساد برپا کرتے رہے ہیں۔ اسی سبب سے یہ شہر اجاڑ دیا گیا تھا، اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصیل بن جائے تو اس صورت میں حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ رہے گا۔ تب بادشاہ نے رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامریہ اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ، جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا وہ میرے حضور صاف صاف پڑھا گیا، اور میں نے حکم دیا اور تفتیش ہوئی، اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانے سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے، اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے، اور یروشلیم میں زور آور بادشاہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دریا پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے، اور خیرات چنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا۔ سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنے جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو۔ خبردار اس میں سستی نہ کرنا، بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے۔ سو جب ارتخشستہ بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑھی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلیم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا۔ ہیکل کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ تب خدا کے گھر کا جو یروشلیم میں ہے کام موقوف ہوا، اور شاہ فارس دارا کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا۔ 5واں باب۔ پھر نبی یعنی حجی نبی اور زکریا بن ادو ان یہودیوں کے سامنے
جو یہودا اور یروشلم میں تھے نبوت کرنے لگے۔ انہوں نے اسرائیل کے خدا کے نام سے ان کے سامنے نبوت کی۔ تب زربابل بن سیالتیل اور یشوا بن یوصدق اٹھے اور خدا کے گھر کو جو یروشلم میں ہے بنانے لگے، اور خدا کے وہ نبی ان کے ساتھ ہو کر ان کی مدد کرتے تھے۔ انہی دنوں دریا پار کا حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور ان کے ساتھی ان کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ کس کے فرمان سے تم اس گھر کو بناتے اور اس فصیل کو تمام کرتے ہو؟ تب ہم نے ان سے اس طرح کہا کہ ان لوگوں کے کیا نام ہیں جو اس عمارت کو بنا رہے ہیں؟ پر یہودیوں کے بزرگوں پر ان کے خدا کی نظر تھی، سو انہوں نے ان کو نہ روکا جب تک کہ وہ معاملہ دارا تک نہ پہنچا، اور پھر اس کے بارے میں خط کے ذریعے سے جواب نہ آیا۔ اس خط کی نقل جو دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور اس کے افارسکی رفیقوں نے جو دریا پار تھے دارا بادشاہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کے پاس ایک خط بھیجا جس میں یوں لکھا تھا: دارا بادشاہ کی ہر طرح سلامتی ہو۔ بادشاہ کو معلوم ہو کہ ہم یہودا کے صوبے میں خدائے تعالیٰ کے گھر کو گئے، وہ بڑے بڑے پتھروں سے بن رہا ہے اور دیواروں پر کڑیاں دھری جا رہی ہیں، اور کام خوب کوشش سے ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں ترقی پا رہا ہے۔ تب ہم نے ان بزرگوں سے سوال کیا اور ان سے یوں کہا کہ تم کس کے فرمان سے اس گھر کو بناتے اور اس دیوار کو تمام کرتے ہو؟ اور ہم نے ان کے نام بھی پوچھے تاکہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ کر حضور کو خبر دیں کہ ان کے سردار کون ہیں۔ اور انہوں نے ہم کو جواب دیا کہ ہم زمین و آسمان کے خدا کے بندے ہیں، اور وہی مسکن بنا رہے ہیں جسے بنے بہت برس ہوئے، اور جسے اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ نے بنا کر تیار کیا تھا۔ لیکن جب ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا کو غصہ دلایا تو اس نے ان کو شاہ بابل نبوکت نظر کستی کے ہاتھ میں کر دیا، جس نے اس گھر کو اجاڑ دیا اور لوگوں کو بابل کو لے گیا۔ لیکن شاہ بابل خورس کے پہلے سال خورس بادشاہ نے حکم دیا کہ خدا کا یہ گھر بنایا جائے، اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے ظروف کو بھی، جن کو نبوکت نظر یروشلم کی ہیکل سے نکال کر بابل کے مندر میں لے آیا تھا، ان کو خورس بادشاہ نے بابل کے مندر سے نکالا اور ان کو شیس بزر نامی ایک شخص کو، جسے اس نے حاکم بنایا تھا، سونپ دیا، اور اس سے کہا کہ ان برتنوں کو لے اور جا اور ان کو یروشلم کی ہیکل میں رکھ، اور خدا کا مسکن اپنی جگہ پر بنایا جائے۔ تب اسی شیس بزر نے آ کر خدا کے گھر کی جو یروشلم میں ہے بنیاد ڈالی، اور اس وقت سے اب تک یہ بن رہا ہے، پر ابھی تیار نہیں ہوا۔ سو اب اگر بادشاہ مناسب جانے تو بادشاہ کے دولت خانے میں جو بابل میں ہے تفتیش کی جائے کہ خورس بادشاہ نے خدا کے اس گھر کو یروشلم میں بنانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، اور اس معاملے میں بادشاہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے۔ چھٹا باب۔ خورس کا فرمان دوبارہ ملتا ہے۔ تب دانا بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانے میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی۔ چنانچہ اخماتا کے محل میں جو مادے کے صوبے میں واقع ہے ایک تومار ملا، جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا: خورس بادشاہ کے پہلے سال خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر یعنی وہ مقام جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے، اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں۔ اس کی اونچائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 60 ہاتھ ہو، 3 ردے بھاری پتھروں کے اور 1 ردا نئی لکڑی کا ہو، اور خرچ شاہی محل سے دیا جائے، اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے برتن بھی جن کو نبوکت نظر اس ہیکل سے جو یروشلم میں ہے نکال کر بابل کو لایا واپس دیے جائیں،
اور یروشلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں، اور تو ان کو خدا کے گھر میں رکھ دینا۔ دارا بادشاہ کام جاری رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ سو تو آئے دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور تمہارے افارسکی رفیق جو دریا پار ہیں، تم وہاں سے دور رہو۔ خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو۔ یہودیوں کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ پر تعمیر کریں۔ علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے، سو اس کی بابت میرا یہ حکم ہے کہ شاہی مال میں سے یعنی دریا پار کے خراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے، تاکہ ان کو رکنا نہ پڑے، اور آسمان کے خدا کی سوختنی قربانیوں کے لیے جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہو، یعنی بچھڑے اور مینڈھے اور ہلوان اور جتنا گیہوں اور نمک اور مے اور تیل، وہ کاہن جو یروشلم میں ہیں بتائیں، وہ سب بلا ناغہ روز بروز ان کو دیا جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا کے حضور راحت انگیز قربانیاں چڑھائیں اور بادشاہ اور شہزادوں کی عمر درازی کے لیے دعا کریں۔ میں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو شخص اس فرمان کو بدل دے، اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائے اور اسے اسی پر چڑھا کر سولی دی جائے، اور اس بات کے سبب سے اس کا گھر کوڑا خانہ بنا دیا جائے۔ اور وہ خدا جس نے اپنا نام وہاں رکھا ہے، سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو خدا کے اس گھر کو جو یروشلم میں ہے ڈھانے کی غرض سے اس حکم کو بدلنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں، غارت کرے۔ مجھ دارا نے حکم دے دیا، اس پر بڑی کوشش سے عمل ہو۔ ہیکل کی مخصوصیت۔ تب دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور ان کے رفیقوں نے دارا بادشاہ کے فرمان بھیجنے کے سبب سے بلا توقف اس کے مطابق عمل کیا۔ سو یہودیوں کے بزرگ حجی نبی اور زکریا بن ادو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورس اور دارا اور شاہ فارس ارتخششتا کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا۔ سو یہ مسکن ادار کے مہینے کی 3 تاریخ میں دارا بادشاہ کی سلطنت کے 6 برس تمام ہوا، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور اسیری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خدا کے اس گھر کی تقدیس کی، اور انہوں نے خدا کے اس گھر کی تقدیس کے موقع پر 100 بیل اور 200 مینڈھے اور 400 برے اور سارے اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 بکرے چڑھائی۔ اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا۔ عید فصح۔ اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ان لوگوں نے جو اسیری سے آئے تھے عید فصح منائی، کیونکہ کاہنوں اور لاویوں نے یک تن ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا تھا۔ وہ سب کے سب پاک تھے، اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو اسیری سے آئے تھے اور اپنے بھائی کاہنوں کے لیے اور اپنے واسطے فصح کو ذبح کیا۔ اور بنی اسرائیل نے جو اسیری سے لوٹے تھے اور ان سبوں نے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کی اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے، فصح کھایا، اور خوشی کے ساتھ 7 دن تک فطیری روٹی کی عید بنائی، کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہ اسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا، تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے۔ 7واں باب۔ عزرا کی یروشلم میں آمد۔ ان باتوں کے بعد شاہ فارس ارتخششتا کے دور سلطنت میں عزرا بن سرایا بن عزریہ بن خلقیہ بن سلوم بن صدوق بن اخیتوب
बिन अमरिया बिन अजरिया बिन मरायूत बिन जराखिया बिन उजी बिन बुकी बिन अबीसू बिन फिनेहास बिन अलीअजर बिन हारून सरदार काहिन। यही अजरा बाबुल से गया और वो मूसा की शरीयत में जिसे खुदावंद इस्राएल के खुदा ने दिया था माहिर फकी था। और चूंकि खुदावंद उसके खुदा का हाथ उस पर था, बादशाह ने उसकी सब दरखास्तें मंजूर की। और बनी इस्राएल और काहिनों और लावियों और गाने वालों और दरबानों और नतनीम में से कुछ लोग अर्थखशश्ता बादशाह के 7वें साल यरूशलेम में आए। और वो बादशाह की सल्तनत के 7वें बरस के 5वें महीने यरूशलेम में पहुंचा, क्योंकि पहले महीने की पहली तारीख को तो वो बाबल से चला और 5वें महीने की पहली तारीख को यरूशलेम में आ पहुंचा, क्योंकि उसके खुदा की शफकत का हाथ उस पर था, इसलिए कि अजरा आमादा हो गया था कि खुदावंद की शरीयत का तालिम हो और उस पर अमल करे और इस्राएल में आइन और अहकाम की तालीम दे। अर्थखशश्ता बादशाह की दस्तावेज जो उसने अजरा को दी। और अजरा काहिन और फकीह यानी खुदावंद के इस्राएल को दिए हुए अहकाम और आइन की बातों के फकीह को जो खत अर्थखशश्ता बादशाह ने इनायत किया, उसकी नकल ये है। अर्थखशश्ता शहनशाह की तरफ से अजरा काहिन यानी आसमान के खुदा की शरीयत के फकीह कामिल वगैरह वगैरह को मैं ये फरमान जारी करता हूं कि इस्राएल के जो लोग और उनके काहिन और लावी मेरी ममलिकत में हैं, उनमें से जितने अपनी खुशी से यरूशलेम को जाना चाहते हैं, तेरे साथ जाएं। चूंकि तू बादशाह और उसके सातों मशीरों की तरफ से भेजा जाता है, ताकि अपने खुदा की शरीयत के मुताबिक जो तेरे हाथ में है, यहूदा और यरूशलेम का हाल दरियाफ्त करे, और जो चांदी और सोना बादशाह और उसके मुशीरों ने इस्राएल के खुदा को, जिसका मस्कन यरूशलेम में है, अपनी खुशी से नजर किया है, ले जाए। और जिस कदर चांदी सोना बाबल के सारे सूबे से तुझे मिलेगा, और जो खुशी के हदिये लोग और काहिन अपने खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है अपनी खुशी से दें, उनको ले जाए। इसलिए उस रुपए से बैल और मेढे और हलवान और उनकी नजर की कुर्बानियां और उनके तपावन की चीजें तू बड़ी कोशिश से खरीदना, और उनको अपने खुदा के घर के मज़बे पर जो यरूशलेम में है चढ़ाना। और तुझे और तेरे भाइयों को बाकी चांदी सोने के साथ जो कुछ करना मुनासिब मालूम हो, वही अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक करना। और जो बर्तन तुझे तेरे खुदा के घर की इबादत के लिए सौंपे जाते हैं, उनको यरूशलेम के खुदा के हजूर दे देना। और जो कुछ और तेरे खुदा के घर के लिए जरूरी हो जो तुझे देना पड़े, उसे शाही खजाने से देना। और मैं अर्थशस्ता बादशाह खुद दरिया पार के सब खजानचियों को हुक्म करता हूं कि जो कुछ अजरा काहिन आसमान के खुदा की शरीयत का फकीह तुमसे चाहे, वो बिला तवक्कुफ किया जाए। यानी 100 किंतार चांदी और 100 कुर गेहूं और 100 बत मै और 100 बत तेल तक और नमक बेअंदाजा। जो कुछ आसमान के खुदा ने हुक्म किया है सो ठीक वैसा ही आसमान के खुदा के घर के लिए किया जाए, क्योंकि बादशाह और शहजादों की ममलिकत पर गजब क्यों भड़के। और तुमको हम आगाह करते हैं कि काहिनों और लावियों और गाने वालों और दरबानों और नतनीम और खुदा के इस घर के खादिमों में से किसी पर खैरात चूंगी या महसूल लगाना जायज ना होगा। और आए अजरा, तू अपने खुदा की उस दानिश के मुताबिक जो तुझको इनायत हुई, हाकिमों और काजियों को मुकर्रर कर, ताकि दरिया पार के सब लोगों का जो तेरे खुदा की शरीयत को जानते हैं इंसाफ करें। और तुम उसको जो ना जानता हो सिखाओ। और जो कोई तेरे खुदा की शरीयत पर और बादशाह के फरमान पर अमल ना करे,
اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلا وطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی۔ عزرا خدا کی حمد کرتا ہے۔ خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے، اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی، اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلے۔ 8واں باب، اسیری سے واپس آنے والے لوگ۔ ارتخششتہ بادشاہ کے دور سلطنت میں جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے، ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: بنی فنحاس میں سے جرسوم، بنی اتمر میں سے دانییل، بنی داؤد میں سے حتوش، بنی سکنیا کی نسل کے بنی پرعوس میں سے زکریا اور اس کے ساتھ 150 مرد نسب نامے کی روح سے گنے ہوئے تھے۔ بنی پخت موآب میں سے الیہوینی بن زراخیہ اور اس کے ساتھ 200 مرد، اور بنی سکنیا میں سے یحزییل کا بیٹا اور اس کے ساتھ 300 مرد، اور بنی ادین میں سے عبد بن یونتن اور اس کے ساتھ 50 مرد، اور بنی الام میں سے یسایہ بن عتلیہ اور اس کے ساتھ 70 مرد، اور بنی صفتیہ میں سے زبدیہ بن میکائیل اور اس کے ساتھ 80 مرد، اور بنی یوآب میں سے عبدیہ بن یہییل اور اس کے ساتھ 218 مرد، اور بنی سلومیت میں سے یوسفیہ کا بیٹا اور اس کے ساتھ 160 مرد، اور بنی ببئی میں سے زکریہ بن ببئی اور اس کے ساتھ 28 مرد، اور بنی ازجاد میں سے یوحنان بن حقاتان اور اس کے ساتھ 110 مرد، اور بنی ادو نقام میں سے جو سب سے پیچھے گئے ان کے نام یہ ہیں: علی فلت اور یعییل اور سمایا اور ان کے ساتھ 60 مرد، اور بنی بگوی میں سے اوتی اور زبود اور ان کے ساتھ 70 مرد۔ عزرا ہیکل کے لیے لاوی تلاش کرتا ہے۔ پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو اہاوا کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا، اور وہاں ہم 3 دن خیموں میں رہے، اور میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا، پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا۔ تب میں نے علی عزر اور اریل اور سمایا اور الناتن اور یریب اور الناتن اور ناتن اور ذکریہ اور مسلام کو جو رئیس تھے، اور یویریب اور الناتن کو جو معلم تھے بلوایا، اور میں نے ان کو کسیفیہ نام ایک مقام میں ادو سردار کے پاس بھیجا، اور جو کچھ ان کو ادو اور اس کے بھائیوں نتنیم سے کسیفیہ میں کہنا تھا بتایا، کہ وہ ہمارے خدا کے گھر کے لیے خدمت کرنے والے ہمارے پاس لے آئیں، اور چونکہ ہمارے خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر تھا، اس لیے وہ محلی بن لاوی بن اسرائیل کی اولاد میں سے ایک دانش مند شخص کو اور سربیا کو اور اس کے بیٹوں اور بھائیوں یعنی 18 آدمیوں کو، اور حزبیہ کو اور اس کے ساتھ بنی مراری میں سے یسایہ کو اور اس کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو یعنی 20 آدمیوں کو، اور نتنیم میں سے جن کو داؤد اور امیروں نے لاویوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا 220 نتنیم کو لے آئے۔ ان سبوں کے نام بتا دیے گئے تھے۔ عزرا روزہ رکھنے اور دعا مانگنے میں لوگوں کی قیادت کرتا ہے۔ تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی، تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی، تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے
جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ عذرا روزہ رکھنے اور دعا مانگنے میں لوگوں کی قیادت کرتا ہے۔ تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی، تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ یروشلیم کو واپسی۔ پھر ہم پہلے مہینے کی 12ویں تاریخ کو اہاوا کے دریا سے روانہ ہوئے کہ یروشلیم کو جائیں، اور ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ تھا، اور اس نے ہم کو دشمنوں اور راستے میں گھات لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہم یروشلیم پہنچ کر 3 دن تک ٹھہرے رہے، اور چوتھے دن وہ چاندی اور سونا اور برتن ہمارے خدا کے گھر میں تول کر کاہن مریموت بن اوریا کے ہاتھ میں دیے گئے، اور اس کے ساتھ الیعزر بن فینہاس تھا، اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے، یعنی یوزباد بن یشوا اور نوعیدیا بن بنوی۔ سب چیزوں کو گن کر اور تول کر پورا وزن اسی وقت لکھ لیا گیا۔ اور اسیری میں سے ان لوگوں نے جو جلا وطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی سارے اسرائیل کے لیے 12 بچڑے اور 96 مینڈھے اور 77 برے، اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے، یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانی تھی۔ اور انہوں نے بادشاہ کے فرمانوں کو بادشاہ کے نائبوں اور دریا پار کے حاکموں کے حوالے کیا، اور انہوں نے لوگوں کی اور خدا کے گھر کی حمایت کی۔ 9واں باب۔ عذرا کو یہودیوں کی غیر یہودیوں سے مخلوط شادیوں کا علم ہوتا ہے۔ جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کنانیوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا، اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں، اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے، اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے، اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہوں اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالے ہوئے ہیں، جیسا آج کے دن ہے۔ اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے، اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھونٹی ملے،
اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشنے اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائے کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے تک بھر دیا ہے۔ سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی یا اقبال مندی چاہنا، تاکہ تم مضبوط بنو اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اور اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کی میراث کے لیے اسے چھوڑ جاؤ، اور ہمارے برے کاموں اور بڑے گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا، اس کے بعد اے ہمارے خدا، در حال یہ کہ تو نے ہمارے گناہوں کے اندازے سے ہم کو کم سزا دی اور ہم سے ایسا بقیہ چھوڑا، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناتا جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں؟ کیا تو ہم سے ایسا غصے نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو صادق ہے، کیونکہ ہم ایک بقیہ ہیں جو بچ نکلا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ دیکھ، ہم اپنی خطا کاری میں تیرے حضور حاضر ہیں، کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ 10واں باب۔ جب عزرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اوندھے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا، تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تب سکنیا بن یحییل جو بنی ایلام میں سے تھا عزرا سے کہنے لگا، ہم اپنے خدا کے گناہ گار تو ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، تو بھی اس معاملے میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے۔ سو اب ہم اپنے مخدوم کی اور ان کی صلاح کے مطابق جو ہمارے خدا کے حکم سے کانپتے ہیں، سب بیویوں اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے عہد باندھیں، اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ پس اٹھ، کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمت باندھ کر کام میں لگ جا۔ تب عزرا نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی کہ وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں گے، اور انہوں نے قسم کھائی۔ تب عزرا خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یہوحانان بن الیاسب کی کوٹھڑی میں گیا، اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ وہ اسیری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا۔ پھر انہوں نے یہودا اور یروشلم میں اسیری کے سب لوگوں کے درمیان منادی کی کہ وہ یروشلم میں اکٹھے ہو جائیں، اور جو کوئی سرداروں اور بزرگوں کی صلاح کے مطابق 3 دن کے اندر نہ آئے، اس کا سارا مال ضبط ہو، اور وہ خود اسیروں کی جماعت سے الگ کیا جائے۔ تب یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان 3 دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ مہینہ 9 تھا اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور سب لوگ اس معاملے اور بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ تب عزرا کاہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں۔ پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو اور اس کی مرضی پر عمل کرو، اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ تب ساری جماعت نے جواب دیا اور بلند آواز سے کہا
کہ جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہم کو کرنا لازم ہے، لیکن لوگ بہت ہیں اور اس وقت شدت کی بارش ہو رہی ہے اور ہم باہر کھڑے نہیں رہ سکتے، اور نہ یہ 1-2 دن کا کام ہے، کیونکہ ہم نے اس معاملے میں بڑا گناہ کیا ہے۔ اب ساری جماعت کے لیے ہمارے سردار مقرر ہوں، اور ہمارے شہروں میں جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں وہ سب مقررہ وقتوں پر آئیں، اور ان کے ساتھ ہر شہر کے بزرگ اور قاضی ہوں، جب تک کہ ہمارے خدا کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہ جائے اور اس معاملے کا تصفیہ نہ ہو جائے۔ فقط یونتن بن اسابیل اور یحاز یا بن تقوی اس بات کے خلاف کھڑے ہوئے، اور مسلام اور سبتی لاوی نے ان کی مدد کی، پر اسیری کے لوگوں نے ویسا ہی کیا، اور عزرا کاہن اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض اپنے اپنے آبائی خاندان کی طرف سے سب نام بنام الگ کیے گئے، اور وہ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے، اور پہلے مہینے کے پہلے دن تک ان سب مردوں کے معاملے کا فیصلہ کیا جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی تھیں، وہ مرد جن کی اجنبی بیویاں تھیں۔ اور کاہنوں کی اولاد میں یہ لوگ ملے جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی تھی، یعنی بنی یشوا میں سے یو صدق کا بیٹا اور اس کے بھائی ماسیہ اور علی ازر اور یارب اور جدلیہ۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا، اور گناہگار ہونے کے سبب سے انہوں نے اپنے گناہ کے لیے اپنے اپنے ریوڑ میں سے ایک ایک مینڈھا قربان کیا، اور بنی امیر میں سے حنانی اور زبدیہ، اور بنی حارم میں سے ماسیہ اور ایلیا اور سمایا اور یہیئیل اور عزیہ، اور بنی فشہور میں سے ایلوئینی اور ماسیہ اور اسماعیل اور نتنیل اور یوزباد اور الاسا، اور لاویوں میں سے یوزباد اور سمئی اور کلایا جو کلیتیا بھی کہلاتا ہے، فتحہ اور یہودا اور علی ازر، اور گانے والوں میں سے الیاسب، اور دربانوں میں سے سلوم اور تلم اور اوری، اور اسرائیل میں سے بنی پروس میں سے رمیہ اور یوزیہ اور ملکیہ اور میامین اور علی ازر اور ملکیہ اور بنایا، اور بنی ایلام میں سے متنیہ اور ذکریہ اور یہیئیل اور عبدی اور یریموت اور ایلیا، اور بنی زتو میں سے ایلیوئینی اور الیاسب اور متنیہ اور یریموت اور زاباد اور عزیزہ، اور بنی ببئی میں سے یہو حنان اور حننیہ اور زبی اور عتلی، اور بنی بانی میں سے مسلام اور ملوک اور ادایا اور یاسوب اور سیال اور یراموت، اور بنی پخت مواب میں سے ادنا اور کلال اور بنایا اور ماسیہ اور متنیہ اور بزلیئیل اور بنوی اور منسی، اور بنی حارم میں سے الیعزر اور یشیہ اور ملکیہ اور سمایا اور شمعون، بنیامین اور ملوک اور سمریہ، اور بنی ہاشوم میں سے متنی اور متتا اور زاباد اور علی فلت اور یریمی اور منسی اور سمئی، اور بنی بانی میں سے مادی اور امرام اور اویل، بنایا اور بدیہ اور کلو، اور بنایا اور مریعوت اور الیاسب، اور متنیہ اور متنی اور یسوع، اور بانی اور بنوی اور سمئی، اور سلمیہ اور ناتن اور ادایا، مکندبی ساسی ساری، عزریل اور سلمیہ سمریہ، سلوم امریہ یوسف، بنی نبو میں سے یعیل، متتیہ، زباد زبینہ، یدو اور یویل بنایا۔ یہ سب اجنبی عورتوں کو بیاہ لائے تھے، اور بعضوں کی بیویاں ایسی تھیں جن سے ان کے اولاد تھی۔